ایمان کے تمہارے اور میرے کندھوں پہ اس لا الہ الا اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس عقیدہ توحید کو پھیلانے کا بوجھ جو اللہ نے امام کائنات کے کندھوں پہ رکھا تھا علیہ السلام، جس کو صحابہ نے اپنے کندھوں پہ لیا، جس کو تابعین لے کر اٹھے، جس کو محدثین لے کر اٹھے، جس کو علماء ائمہ دین لے کر اٹھے، آج ان کا وارث کون ہے؟ کس کو وراثت میں تلاش کروں؟ گھوڑے کو پوجنے والے کے بارے میں کہوں کہ یہ وارث ہے لا الہ الا اللہ کا؟ پیروں کی قبروں کا تھوک اور نمک چاٹنے والوں کے بارے میں کہوں یہ وارث ہے لا الہ الا اللہ کا؟ دھرتی پہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کی وراثت اگر کسی کو ملی ہے، اللہ کی قسم وہ صرف اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث کو ملی ہے۔ یہاں امن کیوں ہے؟ مالک کا وعدہ ہے اولئک لہم الامن۔ یہاں امن ملے گا اگر توحید کو نافذ کرو گے، اور اگر ٹالیوں کو پوجتے رہے، بیریوں کو پوجتے رہے، درختوں کو پوجتے رہے، کمالیہ کے بابے کے لکڑی کے تراشوں کو پوجتے رہے تو پھر امن؟ وہ ایک بابا جی نے کہا تھا یہ پیر جی کے ہاتھ کی لگی ہوئی ٹالی ہے، اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ وہ غلطی سے اہل توحید سے ٹکر لے بیٹھا، مباحثوں نے جا کے ٹالی اکھاڑ دی۔ قصور میں ایک بیری صاحبہ ہے، پیر بیر والی سرکار، کہتے جی اس سے دودھ بھی نکلتا ہے، شہد بھی نکلتا ہے۔ تو اہل توحید وہاں بھی پہنچ گئے کہ ٹالی کاٹ آئے ہیں، بیری بھی کٹوا لو، کہا تسی وہابی ہو نہیں ڈردے، ٹل جاؤ سانو پوجن دیو۔ میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے، تو ہمیں پتا ہے تم نے ٹالی کاٹ لی تھی، تم بیری بھی کاٹ لو گے، اور بابا سوتا رہے گا کچھ کرے گا نہیں۔ یہ ہماری عادت ہے، ہمیں پوری کرنے دو۔ ہنسانے کے لیے نہیں، رلانے کے لیے یہ باتیں کر رہا۔ اے اہل ایمان کے تمہارے اور میرے کندھوں پہ اس لا الہ الا اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس عقیدہ توحید کو پھیلانے کا بوجھ جو اللہ نے امام کائنات کے کندھوں پہ رکھا تھا علیہ السلام، جس کو صحابہ نے اپنے کندھوں پہ لیا، جس کو تابعین لے کر اٹھے، جس کو محدثین لے کر اٹھے، جس کو علماء ائمہ دین لے کر اٹھے، آج ان کا وارث کون ہے؟ کس کو وراثت میں تلاش کروں؟ گھوڑے کو پوجنے والے کے بارے میں کہوں کہ یہ وارث ہے لا الہ الا اللہ کا؟ پیروں کی قبروں کا تھوک اور نمک چاٹنے والوں کے بارے میں کہوں یہ وارث ہے لا الہ الا اللہ کا؟ دھرتی پہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کی وراثت اگر کسی کو ملی ہے، اللہ کی قسم وہ صرف اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث کو ملی ہے۔ جو پوجتے ہیں تو عرش والے کو، جو پوجتے ہیں تو عرش والے کو، پوجنے کا طریقہ پوچھتے ہیں تو مدینے والے کو، عرش والے کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی سے پوجنے کا طریقہ لینا، یہ ہے دین، یہ ہے وہ ذمہ داری جو میں نے اور آپ نے نبھانی ہے۔ زندگی کے اختتام پہ سوال ہونا ہے، عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پہ لگایا۔ شرک اکبر وہ سب سے بڑا سبب ہے جس سے بدامنی پھیلتی ہے، قتل و غارت پھیلتا ہے، تباہی و بربادی ہوتی ہے، عزتیں لٹتی ہیں، عزتیں لٹتی ہیں۔ اللہ کی قسم شرک کرنے کی وجہ سے بدامنی پھیلتی ہی پھیلتی ہے۔ یہ اہل شرک کے پیر و فقیر و بابے و بزرگ یہ ہونے والی ہر بدکاری کے ذمہ دار ہیں۔ جنہوں نے ایمان لوٹ لیا وہ مال نہیں لوٹیں گے، جنہوں نے ایمان لوٹ لیا وہ عزتیں نہیں لوٹیں گے۔ بھول گئے ہو تو یاد کراتا جاؤں، ایمان کے ڈاکو تو بن گئے یہ، آواز لگا کر لوگ کی عرشاں اتے لب دینے، رب بوری والے دے اولے آ بیٹھا۔ لوگ اللہ کو عرش پہ تلاش کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ
اللہ مالک پیر نوری بوری والے کی شکل میں لاہور میں آ کے بیٹھ گیا، ایمان بچا بلے میں۔ یہ مال کے بھی ڈاکو، نذرانے سالانے چندے اتنا اکٹھا ہوتا ہے کہ جھاڑو سے اکٹھے کر کے بوریاں بھر بھر کے قوالوں کو ملتی ہیں۔ یہ عزت کے بھی ڈاکو۔ سلیم فوجی کو بھول تو نہیں کہ گجرانوالہ والا کوئی بھائی یہاں بیٹھا ہو تو 300 عورتوں کے ساتھ جس نے بدکاری کی بیٹے کے تعویذ کے نام پہ، یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے۔ ایمان کے ڈاکو، مال کے ڈاکو، عزت کے ڈاکو، اب تو جان کے بھی ڈاکو بن گئے۔ اور 21 بندیاں دا قاتل پیر نہیں دیکھا جس نے اپنے 20-21 مریدوں کو قتل کیا؟ نہیں دیکھا۔ اس سے قبل کہ آپ کا پیر آپ کو بھی قتل کر دے، اس جھوٹے سے جان چھڑا کے محمد کی غلامی میں آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرگودا کے نواحی چک 95 شمالی میں دربار پیر علی محمد گجر میں گدی نشین عبد الوحید نے اپنے ساتھیوں سے مل کر مریدوں کو نشہ آور چیز کھلا کر بے ہوش کیا، جس کے بعد انہیں بھاری اور تیز دھار آلات سے تشدد کا نشانہ بناتا رہا۔ تشدد کے نتیجے میں 4 خواتین سمیت 20 افراد کی جان چلی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے اب بات کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ دربار کا متولی خود کو اعلیٰ پائے کی روحانی شخصیت کہتا تھا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ دربار کے متولی کا ذہنی توازن درست معلوم نہیں ہوتا۔ متولی عبد الوحید مریدین کو برہنہ کر کے دھمال ڈلواتا، کیونکہ اس طرح مریدین گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ واقعے میں مرنے والوں کا تعلق لاہور، اسلام آباد، لیا، فیصل آباد اور دیگر شہروں سے ہے۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے DHQ اسپتال سرگودا منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ قتل و غارت جنات کے لیے کرنے والے، جادوگری کے لیے کرنے والے، شیطانی قوتوں کو راضی کرنے کے لیے یہ جرم کرنے والے، ان سے اپنے دامن کو چھڑاؤ، اہل الحدیث کے پیغام کو سنو، آؤ مدینے والے کے پیچھے چلو، وہ پیرانے پیر جس سے پیارا رب نے نہ کوئی پیدا کیا ہے نہ کرے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی عقیدہ توحید کی وجہ سے آج قبر پرست، امام پرست، گھوڑا پرست، قبر پرست سعودی عرب کے سب سے بڑے دشمن ہے۔ آئیے میں سعودی عرب کے حوالے سے علماء کی چند اقوال آپ کو سناتا ہوں۔ سعودی عرب کے سب سے پہلے مفتی محمد بن ابراہیم آل شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: الحکومہ بحمد للہ دستورها الذي تحکم به هو کتاب اللہ۔ سعودی عرب کی حکومت، اس کا دستور جس کے ذریعے یہاں پہ حکومت کی جا رہی ہے، وہ اللہ کی کتاب اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ UN کے اندر بھی جب ملکوں سے دستور مانگے گئے تو سعودی عرب وہ واحد ملک تھا دھرتی کا جس نے وضعی قوانین کا دستور بنا کر پیش نہیں کیا، اللہ کی کتاب کو پیش کیا تھا۔ کہ ہمیں دستور بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بنا بنایا دستور اللہ نے بھیجا ہے، اس پر صرف عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مزید فرماتے ہیں: وَقَدْ فُتِحَتِ الْمَحَاكِمُ الشَّرْعِيَّةُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، شرعی عدالتیں کھلی ہیں اسی لیے جہاں پر فیصلے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہوتے ہیں۔ محاکم هذه المملکہ لا تتقید بأي قانون وضعی، یہاں کی عدالت میں کسی قانون وضعی کا فیصلہ نہیں چلتا، بلکہ جو جرم ثابت ہوتا ہے اس کو وہ سزا دی جاتی ہے جو شریعت اسلامیہ میں ہے۔ حکومتنا بحمدللہ شرعیہ دستورها کتاب اللہ وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں شریعت کا نفاذ ہے، دستور اللہ کی کتاب اور مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ امام عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں: آل سعود جزاہم اللہ خیرا نصروا هذه الدعوہ، آل سعود کو اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے اس پیغام کی مدد کی، جن کا بہت بڑا کردار ہے حق کی مدد کرنے میں۔ سعدو نصرو، انہوں نے مدد کی، شریک ہوئے اس دعوت کو پھیلانے میں۔ امام محمد عبد الوہاب کے دست و بازو بننے والے یہی لوگ، امام عبدالعزیز آل سعود اس توحید کے پیغام کو پھیلانے میں سر فہرست
اس خاندان پہ اللہ کی رحمتیں ہوں جنہوں نے یہاں سے قبر پرستی کے سسٹم کو ختم کیا اور ایک اللہ کی عبادت کا اعلان کرتے ہوئے لوگوں کی گردنیں مسجدوں میں جھکائی کسی خانقاہ پہ. اور حالانکہ یہاں جتنی مبارک قبریں ہیں وہ کہیں اور پہ موجود. ملک فیصل رحمہ اللہ جب ان کو ایک ملک کی دعوت پہ لے جا کر کسی قبر کی طرف لے جانے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا وہاں جا کر کرنا کیا ہے؟ کہ بابا جی کی قبر ہے, چادر چڑھا دینا. کہا اگر قبروں پہ چادر چڑھانا, پھول چڑھانا, دیے جلانا, سجدے کرنا یہ دین ہوتا, یہ تو تمہارے بابے کی قبر ہے, میرے پاس تو فاطمہ کے بابا کی قبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم میں اسے سونے کی بنا کر پوجوں گا اگر مجھے کوئی ایک دلیل دے دو. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ اس خاندان کو جزائے خیر دے جس خاندان نے توحید کے پیغام کو عام کیا, توحید کے عقیدے کی مدد کی اور صف اول میں کھڑے ہو کر اس پیغام کو پھیلانے والے بنے. تو ہم پر واجب ہے کہ ہم ان سے محبت کریں, ان کے لیے دعائیں مانگیں. الاعداء لهذه الدولة اعداء لحق. جو سعودی عرب سے دشمنی کرتے ہیں وہ حقیقت میں حق کے دشمن ہیں. جو سعودی عرب سے دشمنی کے میدان میں اترے ہیں اس کے پیچھے دشمنی ہے لا الہ الا اللہ کے اس پیغام سے. اعداء للتوحید, یہ عقیدہ توحید کے دشمن ہیں. سن لیجئے نور ٹی وی کو, آپ کو آوازیں ملیں گی حج پہ جانا, ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا, ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ان کی دشمنی کی بنیاد لا الہ الا اللہ, عقیدہ توحید, اللہ کی معرفت, غیر اللہ کی عبادت سے منہ موڑنا, یہی ان کو غصہ آتا ہے. ان کا بس چلے تو یہ وہ سبز سبز جھنڈیاں لے کے یہاں بھی نکل آئیں. اللہ ان اہل شرک کی تمناؤں کو خاک میں ملائے, اہل توحید کے اس گلشن کی حفاظت فرمائے.